रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह के फजल व करम से आज 25वें पारे की 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश की गई। आपने इसमें जो बातें सुनी हैं उसको आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले सूरह फुस्सिलत का माबाकी हिस्सा पढ़ाया गया। कुरान करीम का ये 41वां सूरा है जिसमें 6 रुकू और 54 आयात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें वजाहत फरमाई है कि क़यामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और अल्लाह फरमाता है मेवों का निकलना और किसी भी हामिला का जन्ना अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं होता है। फिर इंसान की फितरत नाशुक्री बयान की गई है। फिर अल्लाह ताला ने अपने आफाकी निशानियां दिखलाई है कि उनकी जात में भी दिखाएगा, तब हक उनके सामने वाज़ेह होगा। फिर सूरह शूरा शुरू होती है जो कुरान पाक का 42वां सूरा है जिसमें 5 रुकू और 53 आयात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नाम शूरा इसलिए है कि शूरा बावही मशवरे को कहते हैं। यह लफ्ज़ अहले ईमान की खुसूसियात में जिक्र किया गया है, इसी से इसका नाम शूरा पड़ा। बाहमी मुशावरत इस्लामी निज़ाम का अहम तरीन हिस्सा है। इसके बिना कोई भी निज़ाम इक़बाल उरूज तक नहीं पहुंच सकता। फिर रब्बुल जलाली वल इकराम ने उम्मत वाहिदा का तसव्वुर पेश किया है। अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही उम्मत वाहिदा बना देता, लेकिन वो अहले ईमान और अहले कुफ्र को आजमाना चाहता है। इसीलिए मुख्तलिफ ग्रोहों में वजूद में आए उम्मत वाहिदा का तसव्वुर तौहीद खालिस की बुनियाद पर होता है और शिर्क इफ्तिराक उम्मत का सबब बनता है। कुदरत इलाही बयान की गई है कि उसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और इंसानों और जानवरों के जोड़े बनाए और इन्हें ज़मीन में फैलाया। इसके मानिंद कोई चीज नहीं है, वो सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह को किसी चीज से तशबीह नहीं दी जा सकती है। फिर खबर दी गई है कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम तमाम के लिए एक ही दीन मुकर्रर कर दिया था और इन्हें हुक्म दिया था कि इसी दीन को कायम रखें और किसी भी किस्म के इख्तिलाफ से बचें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो साबित खत्मी इख्तियार करें और कुफ्फार की बातों को ना माने। फिर खबर दी गई है कि अल्लाह ने हक और सदाकत के साथ किताब और मीज़ान को नाज़िल फरमाया है और फरमाया कि क़यामत करीब है। फिर बताया गया है कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनके गुनाहों को माफ करता है और अहले ईमान की दुआओं को कबूल फरमाता है और उनके फज़ल में ज़ियादती करता है। फिर अल्लाह ने खबर दी है कि अगर अल्लाह तमाम इंसानों को रोज़ी कुशादा फरमा दे तो वो ज़मीन में सरकशी करते फिरते। इसीलिए हस्ब मिक़दार अल्लाह ने अता किया है। वो बारीक बीन खबर रखने वाला है, इसीलिए चंद को मुस्तगनी किया और बास को मिस्कीन और फकीर बनाया, जिससे कायनात में इत्तेदाल कायम रहे। फिर खबर दी है कि नाउम्मीदी के बाद वही बारिश बरसाने वाला है और अपनी रहमतों को बिखेर रहा है। इंसान को जो भी मुसीबत पहुंचती है वो सब उसी का किया कराया होता है। वो तो बहुत सी आसानी, बहुत सी बातों को दरगुजर फरमाने वाला है। फिर खबर दी गई है कि दरिया में चलने वाली पहाड़ जैसी कश्तियां इसी की निशानियों में से है। अगर अल्लाह चाहे तो हवाओं को रोक दे और वो समंदर पर ही ठहरी के ठहरी रह जाए। फिर अहले ईमान के लिए इनामात इलाही का तस्करा किया गया है कि अहले ईमान और मुतवक्किलीन को जो कुछ दुनिया में दिया गया है ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह के पास तो इससे भी ज्यादा दिया जाएगा जो बाकी भी रहेंगे। फिर अहले ईमान की सिफात बयान की गई है कि वो गुनाह कबीरा और फवाहिश से इज्तनाब करते हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआएं करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं और उनके आपसी मामलात में बाहमी मशवरे से तय करते हैं। फिर अफ़ो और दरगुजर की अहमियत बताई गई कि ये पैगम्बराना सिफात है। फिर हुक्म दिया गया है कि रोज़े क़यामत आने से पहले अल्लाह का हुक्म मान लो, वरना उस दिन कोई जाए पनाह नहीं मिलने वाली है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया गया कि आपकी दावत से अगर कोई एतराज़ करे तो कोई बात नहीं। फिर खबर दी गई है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटे बेटियां दोनों देता है, जिसे चाहता है बांध रखता है और सारी कुदरतें उसी की हैं। फिर खबर दी गई अल्लाह ताला किसी भी बंदे से इल्हाम के जरिए से या पर्दे के पीछे से या फरिश्ते के जरिए से वही से बात करता है।
یہ سب صرف برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی عام آدمی نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ سے بات کرتا تو گویا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ کذاب ہے. اللہ صرف نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں. پھر نبی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ جب تک ہم نے آپ پر وحی نازل نہیں کی اس وقت تک نہ آپ کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان کی کوئی کیفیت معلوم کی. جب ہم نے آپ کو تاج نبوت کا نور عطا کیا اور صراط مستقیم کی رہنمائی بھی کی. پھر سورہ زخرف شروع ہوتی ہے جو قرآن پاک کا 43واں سورہ ہے جس میں 7 رکوع اور 90 آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کی عظمت بیان کی ہے کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو. پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیقات اور نعمتوں کا تذکرہ کر کے توحید کا اقرار کروایا کہ اس نے زمین پر رہنے کی جگہ اور اس میں راستے بنائے, آسمان سے حسب مقدار پانی نازل فرمایا, کسی سے مردہ شہروں کو زندہ کیا, اسی نے تمام جانداروں کے جوڑے بنائے, کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سواری کرتے ہو. پھر رب ذوالجلال والاکرام نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں منسوخ کر دی. بیٹیوں کی خبر پر مایوسی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اعلان کرتا ہے کہ وہ بیٹی ہے جس کی خوشخبری انہیں دی جاتی ہے تو کبھی نئے خاطر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سماج میں ذلیل و رسوا محسوس کرتے ہیں اور بنا دلیل کے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. ان کی تمام گولیاں بطور شہادت کے ہم نے محفوظ کر دی ہیں. پھر کفار مکہ کا اعتراض کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی معیشت لوگوں کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں, یہ کام کوئی معاملہ نے باطل کا نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمام لوگ کافر ہو کر ایک ہی قوم ملت کفر بن جاتے تو ہم انہیں اتنی دنیاوی خوشحالی فرماتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی بنا دی جاتی, انہیں بلند زمین زینوں والے مکانات دیے جاتے, ان کے در و دیوار سونے کے بناتے کیونکہ ان کے اس دنیا کے طلبگاروں کو ہم دنیا ہی میں عطا کرتے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ آخرت تو صرف متقین کے لیے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور نہ پیو کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے, آخرت میں تمہارے لیے ہے یعنی مومنین کے لیے ہے. کافر دوست کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو شیطان اس کا بدترین دوست بن جاتا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے جو وہی ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں اسی کو تھامے رکھو کیونکہ یہی راستہ سیدھا ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت کا پیغام ہے, اسی کے متعلق تم سے سوال کیے جائیں. پھر رب ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ و فرعون کا تذکرہ فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ فرمایا, قیامت کی خبر دی کہ وہ بے شعوری کے عالم میں آ جائے گی, گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ انہیں کوئی حسن و ملال نہیں ہوگا, انہیں جوڑے اور چاندی کے برتن دیے جائیں گے, دل اور نگاہ کو مول لینے والی لذتیں عطا کی جائیں گی, کھانے کے لیے ہما اقسام کے میوے عنایت کیے جائیں گے کیونکہ اعمال صالحہ کے سبب وہی جنت کے وارث ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوگا, لیکن وہ زمین و آسمان اور عرش کا مالک ہے جو بے عیب ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے وہی اللہ زمین کا بھی رب ہے اور آسمانوں کا بھی رب ہے. پیغمبروں کا یہ کہنا نقل کیا گیا کہ اے اللہ کیا اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا نبی ان لوگوں کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیجیے اور سلام سلام کہتے ہوئے کنارہ ٹچ ہو جائے, ان قریب تم انجام دیکھ لو گے. یہاں سورہ زخرف ختم ہوئی, پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے جو 44ویں سورت ہے جس میں 3 رکوع 62 آیات 346 الفاظ اور 1439 حروف ہیں. یہ سورہ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں, اس لفظ کا تذکرہ یہاں کیا گیا اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے. قرآن مجید میں خبر دی گئی اے مبارک رات میں نازل, اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا گیا ہے جس میں مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا جس دن آسمان پر سے دماء ہی دماء ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا اور کافر دعا کر رہے ہوں گے ربنا اکشف انا عذاب انا مومنون. پھر اے اللہ ہمیں عذاب سے دور کر دے کہ ہم مومن بن جائیں گے. پھر موسیٰ فرعون اور بنی اسرائیل کا سرسری جائزہ لیا گیا. پھر مجرموں کی میزبانی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہیں زقوم کھلایا جائے گا جو گنہگاروں کا کھانا ہوگا, جو پیٹوں کو کاٹ کر رکھ دے گا, جو مثل تنچھٹ کے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
جس کے سر پر گرم پانی کو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے آپ کو بڑا محترم و معزز سمجھتا تھا، اب عذاب چکھ کے سب تیرے انکار کا نتیجہ ہے۔ پھر جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اطمینان اور سکون کے مقام پر رہیں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، رزق رنگ برنگ کے لباس پہنے ہوئے جنت میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، حوریں عطا کیے جائیں گے، میوے کھلائے جائیں گے، اب کوئی موت نہیں چھونے والی ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل اور بڑی کامیابی ہے، اور قرآن کے مطابق خبر دی گئی ہے کہ آپ کی زبان پر اسے سب سے آسان بنا کر نازل کیا گیا ہے تاکہ نصیحت سیکھنے میں آسانی ہو۔ پھر سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے جو قرآن پاک کا 45واں سورہ ہے، جس میں 4 رکوع اور 37 آیات ہیں، الفاظ 488 ہیں اور حروف 2014 ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے جانوروں کی پیدائش، آسمان و زمین کی تخلیق، زمین میں پیدا کردہ روزی، ہواؤں کا چلنا، ان سب میں یقین کرنے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بری خبر دی گئی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے واضح دلائل کے باوجود اختلافات کیے۔ پھر خبر دی گئی اللہ کی بیان کردہ باتوں میں لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت و رہنمائی اور رحمت ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ مجرمین یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مومنین کی طرح سلوک کیا جائے گا، حالانکہ ان کا جینا مرنا دو برابر ہے۔ پھر اس شخص کی وضاحت بیان کی گئی ہے جو صاحب علم ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے اور نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان، دل اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ پھر خبر دی گئی ہے کہ روز قیامت ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی اور اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جا رہی ہوگی، جس دن وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ پھر دعوت کا انکار کرنے والوں سے کہا گیا تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کا انکار کیا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، تو تم استہزاء و مذاق کیا اور ہمیں بلا دیا، آج ہم تمہیں بلا چکا پوچھے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی پھر آخر میں کبریائی بیان کی گئی ہے کہ تمام بڑائی و بزرگی اللہ کے لائق ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ الحمدللہ 25واں سورہ بھی مکمل ہوا اور 25واں پارہ انشاءاللہ کل 26 تاریخ کو